الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تلخیص ابواب طحاوی شریف، کتاب الصلاۃ، باب 81 اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔ بعض حضرات کے نزدیک اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ کچھ حضرات نے شدت اختیار کرتے ہوئے اسے فاسد قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا، کیا میں ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ فرمایا نہیں، یعنی ضروری نہیں۔ پوچھا، کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، ان کا گوشت استعمال کرنے کے بعد وضو کرنا ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ اس مضمون کی دیگر روایات بھی مروی ہیں۔ دوسرے گروہ کے نزدیک اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اجتناب بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع کرنا اس لیے نہیں کہ وہ جگہ ناپاک ہے، ورنہ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز جائز ہوگی، اور ناپاک جگہ کوئی بھی ہو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس میں اونٹوں کے باڑے کی تخصیص نہیں۔ ممانعت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اونٹوں کے مالک عام طور پر ان کی آڑ میں پیشاب کرتے ہیں، لہذا انہیں جگہ کے ناپاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت شریک کی روایت میں ہے، یا اس لیے منع کیا گیا کہ اونٹ وحشی جانور ہے، لہذا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ بن آدم کی روایت میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے، گویا مطلقاً ممانعت نہیں۔ قیاس بھی اسی دوسرے موقف کی تائید کرتا ہے، کیونکہ گوشت اور پیشاب کے اعتبار سے اونٹ اور بکری کا حکم ایک ہے، اور جب بکریوں کے باڑے میں نماز جائز ہے تو اونٹوں کے باڑے میں بھی جائز ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔